السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم وهو اصدق القائلین۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے معزز موقر اراکین و سامنے تشریف فرما سامعین حضرات و پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ حضرات ناظم جلسہ وہ مجھ سے پہلے جس شخصیت نے خطاب کیا، ان کی باتوں سے آپ اس پروگرام کے عنوان سے متعارف ہو چکے ہیں کہ یہ ایک عام جلسہ نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے، ایک سوچ ہے، ایک مشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں پنپنے والی تمام برائیوں کا کس طرح سے سد باب کیا جا سکے، اسی کا لائحہ عمل یہ تنظیم علاقہ در علاقہ کمیٹی وغیرہ کی تشکیل کر کے تیار کرتی ہے۔ انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ معزز بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اگر کوئی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو وہ انسان ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنائی ہے۔ اور مزید اللہ کی نوازش ہم انسانوں پہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مخصوص شریعت سے سرفراز فرمایا ہے، ایک دین عطا کی ہے جسے ہم اور آپ دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دین، یہ شریعت کوئی عام مذہب اور دھرم کی طرح نہیں ہے۔ اسے کسی انسان نے، کوئی جماعت نے، کسی گروہ نے، کسی تنظیم نے یا کسی قانون ساز اسمبلی نے تیار نہیں کیا ہے، بلکہ یہ دین وہ دین ہے جسے خود خالق رب السماوات والارض نے تیار کیا ہے، اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا و آخرت یعنی دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی میسر ہو، تو پھر ہمیں اس دین کے اصول و ضوابط، اس کے قوانین، اس کے طور طریق، اس کے رسم و رواج پر عمل کرنا ہوگا۔
اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیں، اسلامی طریقہ کو چھوڑ دیں، کوئی اور طریقہ ایجاد کر لے، کسی اور کی معاشرت اپنا لے، کسی اور کا رسم و رواج اپنا لے، اور ہم یہ سوچیں کہ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے، دنیا و آخرت میں سرخ روح ہو جائیں گے، تو اللہ نے ایسے انسانوں کے لیے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کی تہذیب، اسلام کا طریقہ، اسلام کا رسم و رواج، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے، کوئی اور راستہ اپناتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ انسان دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنا نہیں چاہتا جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں، جو ہمارا اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی تمدن نہیں ہے، بلکہ میں صرف ایک رسم کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کا نہیں تھا، لیکن آج مسلمانوں نے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اسے ایسے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اسلام کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، وہ ہے جہیز۔ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں میں جہیز کا رواج اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارا اسلامی تہذیب ہے، اسلامی طریقہ ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جہیز معاشرے کا ایک ملعون رسم ہے، ایک لعنت ہے، بلکہ ایک دمک ہے جو پورے معاشرے کو چاٹ چاٹ کر کے کھوکھلا کر رہا ہے، غریبوں کو مرنے پہ مجبور کر رہا ہے، لوگوں کی آہیں نکالنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اس جہیز کے نقصانات، اس کے مضرات کون نہیں جانتا؟ کون اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا؟ کون نہیں پڑھ رہا کہ اس جہیز کی وجہ سے کتنی بہن اور بیٹیوں نے خودکشیاں کر لی، اس جہیز کی وجہ سے کتنے ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے گئے، اس جہیز کی وجہ سے کتنے آباد گھروں کو اور بہن اور بیٹیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیا گیا۔ یہ کون نہیں جانتا کہ اس جہیز کے رسم کی وجہ سے کتنی خوبصورت بیٹیاں، خوبصورت بیٹیاں جن کی یہ ہاتھ مہندیوں کے رنگ سے رنگین ہونے چاہیے، وہ یہ آہیں لے کر کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی۔ اور اسی پہ بس نہیں، بلکہ اس جہیز کے رسم و رواج کی وجہ سے ہماری بہن اور بیٹیوں نے اپنے ایمان جیسی نعمت کو خیر آباد کہہ دیا اور مرتد ہو کر کے ابد الآباد اپنا ٹھکانہ جہنم بنانے پہ مجبور ہو گئی۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ آخر ان سارے جرائم کا مجرم کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کی بہن اور بیٹیاں خودکشیاں کر رہی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے بہنوں کی عزتوں کا سودا کیا جا رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے کھلتی ہوئی کلیوں کے جسموں پہ پیٹرول چھڑک کر کے جلا دیا جاتا ہے؟ وہ کون معاشرے کے شریف لوگ ہیں جن کی وجہ سے بہن اور بیٹیوں کے گلے کو دبا دیا جاتا ہے؟ یہ معاشرے کے ہم اور آپ ہیں جو اپنی شادیوں میں انتہائی بے دردی اور انتہائی بے باکانہ انداز میں سارے اخلاقیات کا جنازہ نکال کر کے اور سارے شرم و حیوں کو پیروں سے رود کر کے بیٹی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کس نے حق دیا ہے؟ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کے تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس روئے زمین پہ زندگی بسر کر رہا ہے۔
کیا حق بنتا ہے کہ ہم بیٹی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کریں، ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں 4 ویلر چاہیے، 2 ویلر چاہیے، ہمیں اتنے لوگوں کے کپڑے چاہیے، اتنے تھان زیورات چاہیے، ہمیں اتنے سارے ساز و سامان چاہیے؟ یہ کیا حق بنتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ حالانکہ اگر عقل سے ہم اور آپ سوچیں گے، دماغ سے ہم اور آپ سوچیں گے، تو ہم جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم بیٹی کے باپ پہ دھونس نہیں جمائیں گے، ہم اپنی مونچھوں کو تاؤ بیٹی کے دروازے پہ نہیں دیں گے، ہم ہزار اور سینکڑوں باراتی کو لے کر کے ایک بیٹی کے باپ جو مجبور ہے، مسکین ہے، مفلوج ہے، جو پریشان حال ہے، جو سود پہ پیسے لیا ہے، جو انٹرسٹ پہ پیسے لے کر کے آپ کی دعوتوں کا نظم کر رہا ہے، سینکڑوں افراد کی تعداد میں دھاوا نہیں بول سکتے ہیں۔ آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کے دل میں انسان کا جگر رکھا ہے، آپ کے سر میں عقل رکھی ہے، ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ کس نے کما کے دیا تھا کہ ہم جہیز مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ میرے دوستو، بزرگوں، آپ سمجھئے کہ ایک باپ ہوتا ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو اگر انسان انسانیت کے ناطے سوچ لے تو ہرگز ایک بیٹی کے باپ سے جہیز کا ڈیمانڈ نہیں کرے گا، بلکہ اس باپ کو گلے لگائے گا، اس کے ہاتھوں کو چومے گا، اس کے قدموں پہ گر جائے گا اور یہ کہے گا کہ تیرا احسان ہے، اکرام ہے کہ تو نے میری بیوی کو، میری نوکرانی کو، میرے دایا کو، میرے باورچن کو پوری زندگی پرورش کر کے میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک باپ کے گھر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ باپ اس بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بیٹوں سے زیادہ باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے، اسے سینے سے چمٹا کر کے رکھتا ہے، اس بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے، اسے تربیت کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ اس کے جسم پہ کوئی داغ نکل جائے، کوئی زخم نکل جائے، باپ اس داغ اور زخم کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کی بیٹی جیسے باطن کے اعتبار سے خوبصورت ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو جائے۔ اور پھر وہی کھلتی ہوئی کلی، پھر وہی جگر پارا، پھر وہی دل کا ٹکڑا جس کے چہروں کو دیکھ کر باپ کا سارا غم دور ہو جایا کرتا تھا، جس کو کھلا کر کے باپ یہ محسوس کرتا تھا کہ ساری کائنات کے خزانے ہمارے گود میں ہیں۔ جب وہی بیٹی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو پھر باپ اس بیٹی کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں مختلف معاشروں کا چکر لگاتا ہے، مختلف علاقوں کا دورہ کرتا ہے اور ایک اجنبی شخص کو تلاش کر کے لاتا ہے اور لا کر کے اپنی کھلتی ہوئی کلی کو، اپنے جگر پارے کو، اپنے نور نظر کو نکاح کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، آپ کے پاس بھی بیٹیاں ہوں گی کہ جب ایک باپ جس نے اس بیٹی کو 30 سال پرورش کی، 25 سال پرورش کی، جس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھا، جس کی مسکراہٹوں پہ جانے قربان کرتا تھا، جس کے لیے راتوں دن محنت کرتا تھا، جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے جدا کرتا ہے تو اس کا کلیجہ پھاٹ جاتا ہے، اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے، وہ بسا اوقات سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے یہ نظام ہی کیوں بنایا کہ اتنی خوبصورت بیٹی کو اپنے گھر سے انسان نکالنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ پھر وہ بیٹی اس اجنبی شخص کے ساتھ اپنے سسرال میں جاتی ہے۔ ہر ایک اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے، میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے، اس لیے کہ جہیز مانگنے پہ، کپڑے مانگنے میں اور سامان مانگنے میں، زیورات مانگنے میں اگر 25% عمل دخل گارجین کا ہوتا ہے تو 75% ان ماؤں اور بہنوں کا ہوتا ہے جو ورغلا کر کے مجبور کرتی ہیں کہ جہیز مانگیے،
فلاں سامان مانگیے، فلاں فرنیچر کا سامان مانگیے، اور نہیں ملتا ہے تو وہ مجبور کرتی ہے اپنی بہو کو کہ وہ خودکشی کر لے، گھر سے بھاگ جائے یا پھر کچھ اور کر لے۔ اس اجنبی شخص کے ساتھ وہ بیٹی جاتی ہے اور چند دنوں کے مہمان بن کر کے پھر وہ اس گھر کا کیا بنتی ہے آپ سنیے، اس گھر کا باورچن بن کر کے پورے سسرال والوں کے لیے عمدہ غذائیں تیار کرتی ہے، اس گھر کا دھوبن بن کے پورے سسرال والوں کا کپڑا دھوتی ہے، اس گھر کا خادمہ بن کے سب کے گھروں کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے، اس گھر کا دایا بن کے اس کے شوہر کے بچوں کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، اور ان تمام خدمتوں کے باوجود وہ ہر لمحہ یہ کوشش کرتی ہے کہ کہیں اس کا شوہر یا اس کے ساس سسر ناراض نہ ہو جائے۔ آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ذرا سوچئے کہ ایک عورت سے اتنے سارے مفاد جڑے ہوئے ہیں کہ ایک وقت میں وہ خادمہ بھی ہے، ایک وقت میں وہ باورچن بھی ہے، ایک وقت میں وہ نوکرانی بھی ہے، ایک وقت میں وہ دایا بھی ہے، ایک وقت میں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن کیسا دل ہے آپ کے جگر کے اندر کہ پھر آپ اسی بیٹی کو تلاش کرنے جاتے ہیں، جب اس کے باپ سے رشتہ مانگتے ہیں تو آپ شرط لگاتے ہیں کہ تیری بیٹی سے نکاح اس وقت کروں گا جب ہمیں جہیز میں 2 ویلر مل جائے، 4 ویلر مل جائے، 4 تھان کپڑے مل جائے۔ پورے گھر والوں کے کپڑے میسر نہیں تھے، زندگی بھر بھیک مانگ کے کپڑے پہنے تھے، آج تو بیٹی کے ساتھ 2-4 جوڑے کپڑے دے دے تاکہ اسی کو پہن کے ہم بارات آ جائیں گے۔ کس منہ سے انسان مانگتا ہے؟ مائیں اور بانے سوچے کہ کس زبان سے آپ خود ہی وہ مظلوم ہیں اور آپ ہی وہ شخص ہیں جو اپنے گارجینوں کو اس ظلم پہ آمادہ کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ فلاں چیز کا مطالبہ کیجئے، فلاں چیز کا مطالبہ کیجئے۔